مقام کا نام ہے مدینے سے 15 منزل پر شام کے راستے میں۔ ابن شہاب سے روایت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا تبوک کا۔ تبوک ایک مقام کا نام ہے مدینے سے 15 منزل پر شام کے راستے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا روم اور عرب کے نصارہ کو دھمکانے کا شام میں۔ ابن شہاب رحمہ اللہ نے کہا، مجھ سے بیان کیا عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے ان سے بیان کیا عبداللہ بن کعب نے، جو کعب کو پکڑ کر چلایا کرتے تھے۔ ان کے بیٹوں میں سے جب کعب اندھے ہو گئے تھے، انہوں نے کہا، میں نے سنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اپنا حال بیان کرتے تھے جب پیچھے رہ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں کسی جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ تبوک کے، البتہ بدر میں پیچھے رہا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر غصہ نہیں کیا جو پیچھے رہ گیا تھا۔ اور بدر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو ان کے دشمنوں سے بھیڑا دیا اور قافلہ نکل گیا بے وقت، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا لیلۃ العقبہ میں۔ لیلۃ العقبہ وہ رات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے بیعت لی تھی اسلام پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے پر، اور یہ بیعت جمرہ عقبہ کے بعد جو منی میں ہے دوبارہ ہوئی۔ پہلی بار میں 12 انصاری تھے اور دوسری بار میں 70 انصاری تھے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس رات کے بدلے میں جنگ بدر میں شریک ہوتا، گو جنگ بدر لوگوں میں اس رات سے زیادہ مشہور ہے، یعنی لوگ اس کو افضل کہتے ہیں۔ اور میرا قصہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے کا یہ ہے کہ جب یہ غزوہ ہوا تو میں سب سے زیادہ طاقتور اور مالدار تھا۔ اللہ کی قسم، اس سے پہلے میرے پاس 2 اونٹنیاں کبھی نہیں ہوئی، اور اس لڑائی کے وقت میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی کے لیے چلے سخت گرمی کے دنوں میں، اور سفر بھی لمبا تھا، اور راہ میں جنگل تھے، یعنی دور دراز جن میں پانی کم ملتا اور ہلاکت کا خوف ہوتا، اور مقابلہ تھا بہت دشمنوں سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے واضح طور پر فرما دیا کہ میں اس لڑائی کو جاتا ہوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ اور لڑائیوں میں اپنا ارادہ صاف صاف نہ فرماتے، مصلحت سے، تاکہ خبر مشہور نہ ہو، تاکہ وہ اپنی تیاری کر لیں۔ پھر ان سے کہہ دیا کہ فلاں طرف ان کو جانا پڑے گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے مسلمان تھے، اور کوئی دفتر نہ تھا جس میں ان کے نام لکھے ہوتے۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو ایسے شخص کم تھے جو غائب رہنا چاہتے اور گمان کرتے کہ یہ امر پوشیدہ رہے گا جب تک اللہ پاک کی طرف سے کوئی وحی نہ اترے۔ اور یہ جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا جب پھل پک گئے تھے اور سایہ خوب تھا، اور مجھے ان چیزوں کا بہت شوق تھا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی، اور مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیاری کی۔ میں نے بھی صبح کو نکلنا شروع کیا، اس ارادے سے کہ میں بھی ان کے ساتھ تیاری کروں، لیکن ہر روز میں لوٹ آتا اور کچھ فیصلہ نہ کرتا، اور اپنے دل میں یہ کہتا کہ میں جب چاہوں جا سکتا ہوں، کیونکہ سامان سفر کا میرے پاس موجود تھا۔ یوں ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ لوگ برابر کوشش کرتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبح کے وقت نکلے، اور مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ پھر صبح کو میں نکلا اور لوٹ کر آ گیا، اور کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یہی حال رہا یہاں تک کہ لوگوں نے جلدی کی اور سب مجاہدین آگے نکل گئے۔ اس وقت میں نے بھی کوچ کا قصد کیا کہ ان سے مل جاؤں، تو کاش میں ایسا کرتا، لیکن میری تقدیر میں نہ تھا۔ بعد اس کے جب باہر نکلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تو مجھ کو رنج ہوتا، کیونکہ میں کوئی پیروی کے لائق نہ پاتا مگر ایسا شخص جس پر منافق ہونے کا گمان تھا، یا معذور، ضعیف اور ناتواں لوگوں میں سے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ میں میری یاد کہیں نہ کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت فرمایا، کعب بن مالک کہاں گیا؟ ایک شخص بولا، بنی سلمہ میں سے یا رسول اللہ۔ اس کی چادروں نے اس کو روک رکھا، وہ اپنے دونوں کناروں کو دیکھتا ہے، یعنی اپنے لباس اور نفس میں مشغول اور مصروف ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، تو نے بہت بری بات کہی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، ہم تو کعب بن مالک کو اچھا سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر چپ ہو رہے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو سفید کپڑے پہنے ہوئے آ رہا تھا اور ریت کو اڑا رہا تھا چلنے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو خیثمہ ہے۔
پھر وہ ابو خیثمہ ہی تھا، اور ابو خیثمہ وہ شخص تھا جس نے 1 صاع کھجور صدقہ دی تھی جب منافقوں نے اس پر طعنہ کیا تھا۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب مجھے خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے لوٹے مدینے کی طرف تو میرا رنج بڑھ گیا۔ میں نے جھوٹ باتیں بنانا شروع کی کہ کوئی بات ایسی کہوں کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ مٹ جائے کل کے روز، اور اس امر کے لیے میں نے ہر ایک عقل مند شخص سے مدد لینا شروع کی، اپنے گھر والوں میں سے، یعنی ان سے بھی صلاح لی کہ کیا بات بتاؤں۔ جب لوگوں نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ پہنچے، اس وقت سارا جھوٹ کافور ہو گیا، اور میں سمجھ گیا کہ اب کوئی جھوٹ بنا کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نجات نہیں پانے کا۔ آخر میں نے نیت کر لی سچ بولنے کی، اور صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تو پہلے مسجد میں جاتے اور 2 رکعتیں پڑھتے، پھر لوگوں سے ملنے کے لیے بیٹھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر چکے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے اپنے عذر بیان کرنے شروع کیے اور قسمیں کھانے لگے۔ ایسے 80 سے زیادہ چند آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہر کی بات کو مان لیا اور ان سے بیعت کی اور ان کے لیے دعا کی، مغفرت کی، اور ان کی نیت یعنی دل کی بات کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں تک کہ میں بھی آیا، جب میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم کیا، لیکن وہ تبسم جیسے غصے کی حالت میں کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چلتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیوں پیچھے رہ گیا؟ تو نے تو سواری بھی خرید لی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سوا کسی اور شخص کے پاس دنیا کے لوگوں میں سے بیٹھتا تو میں یہ خیال کرتا کہ کوئی عذر بیان کر کے اس کے غصے سے نکل جاؤں گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے زبان کی قوت دی ہے، یعنی میں عمدہ تقریر کر سکتا ہوں اور خوب بات بنا سکتا ہوں، لیکن قسم اللہ کی میں جانتا ہوں کہ اگر میں کوئی جھوٹ بات آپ سے کہہ دوں اور آپ خوش ہو جائیں تو مجھ سے تو قریب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو میرے اوپر غصہ کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دے گا کہ میرا عذر غلط اور جھوٹ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، اور اگر میں آپ سے سچ سچ کہوں گا تو بے شک آپ غصہ ہوں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا انجام بخیر کرے گا۔ اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہ تھا، اللہ کی قسم میں کبھی اتنا طاقتور نہ تھا، نہ اتنا مالدار تھا جتنا اس وقت تھا جب آپ سے پیچھے رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب نے سچ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جا، یہاں تک کہ اللہ حکم دے تیرے بارے میں۔ میں کھڑا ہوا اور چند لوگ بنی سلمہ کے دوڑ کر میرے پیچھے ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے تم کو، تو نے اس سے پہلے کوئی قصور کیا ہو تو تم عاجز کیوں ہو گئے اور کوئی عذر کیوں نہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جیسے اور لوگوں نے پیچھے رہ گئے تھے عذر بیان کیے، اور تیرا گناہ مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہی کافی تھا۔ اللہ کی قسم وہ لوگ مجھ کو ملامت کرنے لگے، یہاں تک کہ میں نے قصد کیا کہ پھر لوٹوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنے تئیں جھوٹا کروں اور کوئی عذر بیان کروں۔ پھر میں نے ان لوگوں سے کہا، کسی اور کا بھی ایسا حال ہوا ہے جو میرا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں 2 شخص اور ہیں۔ انہوں نے بھی وہی کہا جو تو نے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی فرمایا جو تجھ سے فرمایا۔ میں نے پوچھا، وہ 2 شخص کون ہیں؟ انہوں نے کہا، مرارہ بن ربیعہ اور ہلال بن امیہ واقفی رضی اللہ عنہما۔ ان لوگوں نے ایسے 2 شخصوں کا نام لیا جو نیک تھے اور بدر کی لڑائی میں موجود تھے اور پیروی کے قابل تھے۔ جب ان لوگوں نے ان دونوں شخصوں کا نام لیا تو میں چلا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کر دیا تھا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے۔ ان لوگوں میں سے جو پیچھے رہ گئے تھے تو لوگوں نے ہم سے پرہیز شروع کر دیا، اور ان کا حال ہمارے ساتھ بالکل بدل گیا، یہاں تک کہ زمین بھی گویا بدل گئی۔ وہ زمین ہی نہ رہی جس کو میں پہچانتا تھا۔ 50 راتوں تک ہمارا یہی حال رہا۔ میرے دونوں ساتھی تو عاجز ہو گئے اور اپنے گھروں میں بیٹھ رہے روتے ہوئے، لیکن میں تو سب لوگوں میں کم سن اور زوردار تھا۔ میں نکلا کرتا تھا اور نماز کے لیے بھی آتا اور بازاروں میں بھی پھرتا، پھر کوئی شخص مجھ سے بات نہ کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ بیٹھے ہوتے نماز کے بعد، اور دل میں یہ کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لبوں کو ہلایا سلام کا جواب دینے کے لیے یا نہیں ہلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نماز پڑھتا
اور دزدیدہ نظر سے یعنی کنکھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، تو جب میں نماز میں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے، یہاں تک کہ جب مسلمانوں کی سختی مجھ پر لمبی ہوئی تو میں چلا اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار پر چڑھا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور سب لوگوں سے زیادہ محبت مجھے ان سے تھی۔ ان کو سلام کیا تو اللہ کی قسم انہوں نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ سبحان اللہ! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے بھائی بیٹے کی مروت بھی نہیں کرتے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت نہ ہو تو ایمان کس کام کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جب معلوم ہو جائے کہ صحیح ہے تو مجتہد اور مولویوں کا قول جو اس کے خلاف ہو دیوار پر مار دینا چاہیے اور حدیث پر چلنا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا، اے ابو قتادہ، میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی، تم یہ نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ وہ خاموش رہے، پھر سے 12 قسم دی تو بولے، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ یہ بھی کعب رضی اللہ عنہ سے نہیں بولے بلکہ خود اپنے میں بات کی۔ آخر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور میں پیٹھ موڑ کر چلا اور دیوار پر چڑھا۔ میں مدینے کے بازار میں جا رہا تھا تو ایک کسان شام کے کسانوں میں سے جو مدینے میں اناج بیچنے کے لیے آیا تھا کہنے لگا، کعب بن مالک کا گھر مجھے کون بتائے گا؟ لوگوں نے اس کو اشارہ کیا یہاں تک کہ وہ میرے پاس آیا اور مجھے ایک خط دیا غسان کے بادشاہ کا۔ میں منشی تھا، میں نے اس کو پڑھا۔ اس میں یہ لکھا تھا، بعد حمد و نعت کے کعب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو کہ ہم کو یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے صاحب نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ پر جفا کی ہے، اور اللہ تعالی نے تم کو ذلت کے گھر میں نہیں کیا، نہ اس جگہ جہاں تمہارا حق ضائع ہو، تو تم ہم سے مل جاؤ، ہم تمہاری خاطرداری کریں گے۔ میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا، یہ بھی ایک بلا ہے، اور اس خط کو میں نے چولہے میں جلا دیا۔ جب 50 دن میں سے 40 دن گزر گئے اور وہی نہ آئی تو اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لانے والا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حکم کرتے ہیں کہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو رہو۔ میں نے کہا، میں اس کو طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ وہ بولا، نہیں، طلاق مت دو، صرف الگ ہو رہو، اس سے صحبت مت کرو۔ اور میرے دونوں ساتھیوں کے بعد بھی یہی پیام کیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، تو اپنی عزیزوں میں چلی جا اور وہیں رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس باب میں کوئی حکم دے۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ ایک بوڑھا بیکار شخص ہے، اس کے پاس کوئی خادم بھی نہیں، تو کیا آپ برا سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کی خدمت کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خدمت کو برا نہیں سمجھتا، لیکن وہ تجھ سے صحبت نہ کرے۔ وہ بولی، اللہ کی قسم اس کو کسی کام کا خیال نہیں، اور اللہ کی قسم وہ اس دن سے اب تک رو رہا ہے۔ میرے گھر والوں نے کہا، کاش تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے پاس رہنے کی اجازت لے لو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی عورت کو اس کی خدمت کرنے کی اجازت دی۔ میں نے کہا، میں کبھی اجازت نہ لوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے لیے، اور معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما دیں گے اگر میں اجازت لوں اپنی بیوی کے لیے، اور میں جوان آدمی ہوں۔ پھر 10 راتوں تک میں اسی حال میں رہا، یہاں تک کہ 50 راتیں پوری ہوئیں۔ اس تاریخ سے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا ہم سے بات کرنے سے، پھر 50ویں رات کو صبح کے وقت میں نے نماز پڑھی اپنے گھر کی چھت پر۔ میں اسی حال میں بیٹھا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا حال بیان کیا کہ میرا جی تنگ ہو گیا تھا اور زمین مجھ پر تنگ ہو گئی تھی، باوجود یہ کہ اتنی کشادہ ہے۔ اتنے میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو سلح پر چڑھا، یعنی سلح ایک پہاڑ ہے مدینے میں، اور بلند آواز سے پکارا، اے کعب بن مالک خوش ہو جا۔ یہ سن کر میں سجدے میں گرا اور میں نے پہچانا کہ خوشی آئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خبر کی کہ اللہ نے ہم کو معاف کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ چکے، لوگ چلے ہم کو خوشخبری دینے کے لیے، تو میرے دونوں ساتھیوں کے پاس چند خوشخبری دینے والے گئے، اور ایک شخص نے میرے پاس گھوڑا دوڑایا، اور ایک دوڑنے والا دوڑا اسلم کے قبیلے سے میری طرف، اور اس کی آواز گھوڑے سے جلد مجھ کو پہنچی۔ جب وہ شخص آیا جس کی آواز میں نے سنی تھی
خوشخبری کی تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتارے اور اس کو پہنا دیے اس کی خوشخبری کے صلے میں۔ اللہ کی قسم اس وقت میرے پاس وہی 2 کپڑے تھے۔ میں نے 2 کپڑے ادھار لیے اور ان کو پہنا اور چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی نیت سے۔ لوگ مجھ سے ملتے جاتے تھے گروہ گروہ اور مجھ کو مبارکباد دیتے جاتے تھے معافی کی، اور کہتے تھے مبارک ہو تم کو اللہ کی معافی کی، تمہارے لیے، یہاں تک کہ میں مسجد میں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ کو دیکھتے ہی کھڑے ہوئے اور دوڑے یہاں تک کہ مصافحہ کیا مجھ سے اور مجھ کو مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے سوا کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا تو کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس احسان کو نہیں بھولتے تھے۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک دمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جا، آج کا دن تیرے لیے بہترین دن ہے جب سے تیری ماں نے تجھ کو جنا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ جل جلالہ کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ کی طرف سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک جاتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم اس بات کو پہچان لیتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری معافی کی خوشی میں اپنے مال کو صدقہ کر دوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا مال اپنے لیے رکھ لے۔ میں نے عرض کیا تو میں اپنا حصہ خیبر کا رکھ لیتا ہوں، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آخر سچائی نے مجھے نجات دی اور میری توبہ میں یہ بھی داخل ہے کہ ہمیشہ سچ کہوں گا جب تک زندہ رہوں۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان پر ایسا احسان کیا ہو سچ بولنے میں۔ جب سے میں نے یہ ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا عمدہ انداز سے مجھ پر احسان کیا، اللہ کی قسم میں نے اس وقت سے کوئی جھوٹ قصدن نہیں بولا جب سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آج کے دن تک، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھ کو جھوٹ سے بچائے گا۔ کعب نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے معاف کیا نبی اور مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے ساتھ دیا نبی کا مفلسی کے وقت، یہاں تک کہ فرمایا وہ مہربان ہے رحم والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ان 3 شخصوں کو جو پیچھے ڈالے گئے، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی باوجود کشادگی کے، اور ان کے جی بھی تنگ ہو گئے، اور سمجھے کہ اب کوئی بچاؤ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف، پھر اللہ نے معاف کیا ان کو تاکہ وہ توبہ کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور ساتھ رہو سچوں کے۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر کوئی احسان مجھ پر نہیں کیا بعد اسلام کے جو اتنا بڑا ہو میرے نزدیک اس بات سے کہ میں نے سچ بول دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جھوٹ نہیں بولا، ورنہ تباہ ہوتا جیسے جھوٹے تباہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کی جب وحی اتاری تو ایسی برائی کی کہ کسی کی نہ کی، تو فرمایا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ جب تم لوٹ کر آئے تو قسمیں کھانے لگے تاکہ تم کچھ نہ بولو ان سے، سو نہ بولو ان سے، وہ ناپاک ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا، قسمیں کھاتے ہیں تم سے کہ تم خوش ہو جاؤ ان سے، سو اگر تم خوش ہو جاؤ ان سے تب بھی اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوگا بدکاروں سے۔ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم پیچھے ڈالے گئے تینوں آدمی ان لوگوں سے جن کا عذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ جب انہوں نے قسم کھائی تو بیعت کی ان سے اور استغفار کیا ان کے لیے، اور ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال رکھا، یعنی ہمارا مقدمہ ڈال رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا معاف کیا ان تینوں کو جو پیچھے رہ گئے، اور اس لفظ سے یعنی خلفو سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم جہاد سے پیچھے رہ گئے، بلکہ مراد وہی ہے ہمارے مقدمے کا پیچھے رہنا اور ڈال رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے قسم کھائی اور عذر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ان کے عذر کو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7016۔